ظاہر صاحب آپ نے تمام آپ کا کیریئر جو ہے اس قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وچ از یوزلی کہ جو پارٹی ہے وہ ان سیٹ ہوتی ہے، پھر اس کا لیڈر جیل ہو جاتی ہے، پھر اس کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، پھر وہ ہاسپٹل کا رخ کرتا ہے، اور وہ مگر اس سے پہلے ہم نے دیکھے کہ بڑے خطرناک امراض ہوتے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ وغیرہ کا معاملہ تھا وہ تو بہت ہی بھیانک صورتحال اختیار کر رہا تھا، اور اس سے پہلے زرداری صاحب گئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے تمام پاکستان کے سیاسی لیڈرز جو ہیں ہاسپٹل جاتے ہیں، لیکن خالد صاحب ابھی ہاسپٹل شفٹ ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں آیا کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی تمام ان کے جو بلڈ پریشرز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، ان کو کوئی ہارٹ کی کوئی ایسی خطرناک چیز ہو گئی ہے۔ نارمل سی بات کی گئی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ 3 سال ان کی سالٹری کنفائنمنٹ ہے، جس کے بعد اب وہ ہاسپٹل شفٹ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی سسٹر بھی ہوں گی، ان کے ساتھ ان کے ڈاکٹر فیصل سلطان بھی ہوں گے، ہفتے میں 2 بار وہ اپنی بیٹوں سے بھی بات کریں گے، اور سپریم کورٹ نے ان تمام کیسز کا ریکارڈ بھی مانگا ہے جس میں کہ ان کو سزائیں ہو چکی ہے۔ اٹس اے پریٹی کمپریہنسو ڈیولپمنٹ۔ بالکل صحیح بات ہے کامران، یہ لیکن یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے ابھی مثال دی کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ انتقام کی سیاست رہی ہے، کہ جب کوئی اقتدار سے باہر ہوتا ہے تو وہ جیل میں ہوتا ہے، اور پھر جو ہے یہ ایک سلسلہ یا ایک سرکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور یہی ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے۔ پچھلے 2 سال یا 3 سال تقریباً ہو رہے ہیں ان کو جیل میں گئے ہوئے، اور اگر دیکھا جائے تو اگر ان کے خلاف کوئی ایسے الزامات بھی تھے تو ان کا ایک اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا ہے۔ اور جس طرح سے ہمارے ملک میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر مقدمات چلتے رہتے ہیں، پھر بعد میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس مقدمات جو تھے ان کی کوئی جو ہے اس کی بیسس نہیں تھی۔ اب عمران خان کی بات یہ تو آپ کوئی ان کے سے اتفاق کرے یا نہ کرے ان کے سیاست سے، لیکن اس بات سے انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پارٹی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے بھی سربراہ ہے، اور اس طرح کی جو ہے ایک قائد تنہائی میرے خیال یہ ہے کہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں تھی۔ آج یہ فیصلہ کورٹ نے کیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان سے ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن اس چیز کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ آج جو ہے صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوئی، لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد ضرور ہوگا، لیکن یہ صرف کافی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ملک کو جس قسم کی چیلنجز کا سامنا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں تاریخ میں ایسے بہت سے کم مواقع ہیں کہ پاکستان کو اتنے ملٹیپل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف آپ کی معاشی صورتحال ہے، ایک طرف سیاسی انسٹیبلٹی ہے، آپ کے 2 بڑے صوبے اس وقت جو ہے انسرجنسی یا کہہ لیں یا ٹیررزم کے اس کے شکار ہیں، اور آپ کو 2 بارڈرز پہ کم از کم ایک جو حالات ہیں وہ سنگین ہیں۔ اب ان صورتحال میں اگر یہ کہ سیاسی تناؤ رہتا ہے تو اس میں جو ہے ملک کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر یہ ہے جو صورتحال اس وقت بن کے آتی، کسی بھی ملک پہ اگر یہ صورتحال ہوتی تو سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی کہ اس وقت ایک مفاہمت کی فضا ہونی چاہیے تھی، تاکہ تمام پارٹیز چاہے ان کے اختلافات کچھ بھی ہوں، لیکن یہ چند پوائنٹس پہ ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک کو جو ہے جو خطرات ہیں اس سے کوئی بھی پارٹی بالکل صحیح کہا زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جس وقت اگین ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس وقت پاکستان کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر نمودار ہوا ہے، برانڈ پاکستان انٹرنیشنلی بہت بہتر ریکگنائز ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں بہت بہتری اور بہت زبردست اس میں بہتری آئی پچھلے 1-1.5 سال کے دوران۔ اور پاکستان آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نئی الائنمنٹ ہے، سعودی اور ٹرکیہ، پاکستان، پھر یو ایس کا اس کے ساتھ ایک طرح سے اس کو سپورٹ کرنا، یہ تمام پورے معاملات کئی لیول پہ پاکستان انٹرنیشنلی جو ہے اس وقت ایکٹیو بھی ہے، اور اس کے اسٹیچر میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ یہ کیسے الائنڈ کرے گا یہ جو لوکل ڈیولپمنٹ، انٹرنل ڈیولپمنٹ کا اب آغاز ہوا ہے ہمارے ہاں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ، جن سے انٹرنیشنلی بہرحال شکایت رہی ہے جو پاورز ٹو بی ہیں ان کو؟ دیکھیں کامران، یہ بات صحیح ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک ہائی انٹرنیشنل پروفائل بنا ہے، ہم نے جو ہے پاکستان کا ایک امیج بھی بنا ہے، لیکن دیکھیں استحکام جو ملک کی آتی ہے وہ آپ کے اندرونی اسٹیبلٹی سے آتی ہے۔ اس وقت دیکھیں جو ہے، اگر صحیح بات ہے کہ جو آپ کے ایک انٹرنیشنل آپ کا امیج ہے، اگر اس کا آپ اپنے ملکی حالات سے اس کا وہ کریں مقابلہ کریں تو اس میں جو آپ کو صاف فرق بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس وقت جو ہے دیکھیں اگر کوئی بھی ہے اس وقت معاشی صورتحال یا سیاسی صورتحال آپ کی دیکھیں بہت ہی
آپ کو جس میں ہے کہ نازک مرحلے پہ چل رہے ہیں. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا ہے لوکل گورنمنٹ کی، یقینی بات ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے گورننس کا وہ کام نہیں کر رہا ہے. لیکن اس میں ضروری ہے اور بالکل صحیح بات ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور کے بغیر جو ہے آپ نچلی سطح سے جمہوریت کو نہیں چلا سکتے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس میں وہ ضرور ایک اس میں آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک لحاظ سے اس کو ٹھوس اگر یہ کرنا ہے اور ایک لحاظ سے اس پہ آپ کو سیاسی کنسنسس بنانا پڑے گا، یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہونا پڑے گا. اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایک مفاہمت کی ایک فضا ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جیسے کہ ہے ابھی جو بات آ رہی ہے، میں نے آج تک کبھی پارلیمنٹ میں اس پہ بحث نہیں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نہ ہی جو ہے صوبائی اسمبلی کے اندر بھی دیکھا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ تمام جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیولیوشن کی اور اس کی تو کہاں ہو رہی ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہوتی ہے. یہ فیصلہ آپ سیاستدانوں کو کر رہے ہیں اور سیاستدان دیکھیں ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ اگر سب اکٹھا ہوتے ہیں اور ایسے مسائل ہوتے ہیں، اور جیسے کہ 18ویں ترمیم کی بات ہے، 1.5 سال سے پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیز کے اجلاس ہوتے رہے، 1/3 آف دا کانسٹیٹیوشن واز امینڈڈ، اور اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہوا. اور اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اگر آپ ذرا دیکھیں اس کو 18th امینڈمنٹ میں، تو ایک بنیادی چیز جو تھی وہ یہ تھی ڈیولیوشن آف پاور فرام سینٹر ٹو پروونسز، اینڈ اس کے بعد جو ہے پروونسز ٹو لوکل لیول. لیکن بدقسمتی سے ہمارے سیاسی جو لیڈران ہیں انہوں نے دوسرے جو اسٹیج تھا اس پہ عمل درآمد نہیں کیا.